میرے دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پروگرام ہے۔ نبی پاک کی میلاد کی بات ہے، نبی پاک کی پیدائش کی بات ہے، نبی پاک کی آمد کی بات ہے، نبی پاک کی بعثت کی بات ہے۔ اب توجہ رکھنا، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں۔ اگر ہم نبی پاک کی میلاد کی بات کریں تو مطلب ہے پیدائش، اگر ہم نبی پاک کی سیرت کی بات کریں تو مطلب نبی پاک کے حالات۔ یاد رکھیں، پیدائش ایک بار ہوتی ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ میلاد سیرت کا ایک عنوان ہے، لیکن سیرت کئی عنوانوں کا حصہ ہے۔ سیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کے حالات، واقعات، کردار، کریکٹر، اسے سیرت کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے، قرآن پاک نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں سنعیدھا سیرتھا الاولی۔ اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے سیرت کو بمعنی حالت میں ذکر کیا ہے، سیرت کو بمعنی کیفیت میں ذکر کیا ہے۔ تو جب ہم نبوت کی میلاد کی بات کریں، مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور اگر ہم سیرت کی بات کریں، اس کا مطلب ہے پیدائش سے پہلے بھی نبوت کا مقام کیا ہے، پیدائش کے وقت بھی نبوت کا درجہ کیا ہے، پیدائش کے بعد بھی نبوت کا مرتبہ کیا ہے۔ اس لیے میں سیرت کی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا سیرت کا معنی حالت ہے۔ حالت یہ تین زمانوں میں درمیانی زمانہ ہے۔ ایک زمانہ گزرا ہوا ہوتا ہے، اسے ماضی کہتے ہیں۔ ایک موجود ہوتا ہے، اسے حال کہتے ہیں۔ ایک آئندہ ہوتا ہے، اسے مستقبل کہتے ہیں۔ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، گزرا ہوا، موجودہ اور آئندہ، یہ تین زمانے ہیں۔ اب سیرت کس زمانے سے تعلق رکھتی ہے؟ سیرت درمیانی زمانے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ سیرت کا معنی حالت ہے، اور حالت تب ہوتی ہے جب بندہ موجود ہو۔ میرے دوستوں میں جملہ سمجھاتا ہوں، مثلاً بھائی عمران خالد ہے، اگر ان کا بیٹا پیدا نہ ہوا ہو تو یہاں دین پور والے جانیں گے نہیں کہ عمران کا بیٹا کس رنگ کا ہے، عمران کا بیٹا کون سی زبان میں کس طرح پیاری بات کرے گا، کس طرح اس کا قد ہوگا، کیسا وہ علم حاصل کرے گا، کس طرح اس کی باتیں ہوں گی، یہ ماں باپ بھی نہیں جانتے۔ یہ سیرت کا معنی حالت ہے۔ تو حالات پتہ نہیں ہے جب تک دنیا میں آؤ نہیں۔ ہاں جب دنیا میں آ جاؤ پھر دنیا کہے گی یہ بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، پوتا ہے، فلاں کا پوتا ہے، نواسا ہے، فلاں کا نواسا ہے، اور اس رنگ کا ہے، اس قوم کا ہے، اس برادری کا ہے، اس علاقے کا ہے، بچے کا یہ نام ہے، بڑا ہوا ہے تو یہ کام ہے۔ یہ سیرت ہے۔ تو پتہ چلا یہ سیرت تب شروع ہوتی ہے جب بندہ دنیا میں موجود ہو، دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے، پھر اس کی سیرت شروع ہوتی ہے۔ لیکن یہ دنیا میں عام بندوں کے اصول ہیں، عام عوام کی بات ہے۔ پیدا ہو جاؤ تمہیں دنیا جانے گی، پیدا ہو جاؤ تمہیں دنیا پہچانے گی، پیدا ہو جاؤ لوگ تمہارا تعارف رکھیں گے۔ میرا نبی وہ نہیں ہے، امام الانبیاء وہ نہیں ہے، آمنہ کا در یتیم وہ نہیں ہے، محبوب رب العالمین وہ نہیں ہے، سید المرسلین وہ نہیں ہے، خاتم النبیین وہ نہیں ہے کہ جو ماں کے پیٹ سے آئے پھر دنیا جانے، ماں کے پیٹ سے باہر نکلے پھر دنیا پہچانے۔ اے حضور آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے دنیا حضور کو پہچان چکی۔ یہ بڑا تفصیلی عنوان ہے، میں شروع کرنے لگا ہوں۔ ہم سب سے پہلے حضرت رسول اللہ کے ابا جان کی شادی کو لیتے ہیں۔ حضرت پاک کے ابا جان کا اسم گرامی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب ہے۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی سوچی۔ امام سہیلی نے روض العنف میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ کا یوں ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا بیٹا آؤ چلتے ہیں، میں تیرے نکاح کے لیے تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ عبداللہ نے باپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، یہ چل پڑے۔ کہاں گئے ہیں؟ بنو زہرہ قبیلہ، بنو زہرہ قبیلہ مدینہ طیبہ میں رہتا تھا۔ اما آمنہ کا قبیلے کا نام یہی ہے، یہ مدینہ طیبہ۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ کرنا چاہا، اور عبد المطلب کو مکہ میں کوئی عورت کوئی بچی نہیں ملی تھی۔ یہ مدینہ کیوں گئے؟ بھائیوں کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ سب سے بنیادی یہ ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے دادا سے پیار تو کرتا ہے لیکن نانا سے پیار زیادہ، ماں کی
کی وجہ سے نانوں سے محبت زیادی، امی کی وجہ سے، کیونکہ ماں کی ممتا اس کو نانہال کی طرف لے جاتی ہے۔ عبد المطلب حضور کے دادا کا نانہال یہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ حضرت رسول اللہ کے پردادا ہاشم کی شادی مدینہ میں ہوئی۔ عبد المطلب مدینہ میں پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں مکہ آئے تو ماں کا علاقہ تھا، نانی حال تھا، ماموں رہتے تھے، اس لیے وہاں پیار ہوا۔ کہا اپنے نانی حال میں اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کروں، انہیں لے کر چلے ہیں۔ امام سہیلی کہتے ہیں جب راستے میں جا رہے تھے بنو خزاعہ کی بستی آئی، عبد المطلب وہاں رکے تاکہ کچھ ٹائم آرام کر لیں، جیسے موٹر وے پر قیام و طعام میں تھوڑا اسٹاپ کرتے ہیں، تھوڑا سستا لیتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، تھوڑا رک جاتے ہیں تاکہ تازہ دم ہو کے ہم آگے چلیں۔ حضرت عبد المطلب رکے، حضرت عبداللہ بھی رکے۔ کہتے ہیں بالا آنے میں ایک خاتون تھی، وہ اوپر سے اتری آ کر عبداللہ کا ہاتھ پکڑنے لگی، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ حضرت عبداللہ حضور پاک کے ابا نے ہاتھ جھٹک کے فرمایا ان الکلیم یحمل عرضہ و دینہ، اور تجھے نہیں پتا میں قریش کا چشم و چراغ ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، شریف قوم کا ہوں۔ شریف آدمی اپنی ذات کا تحفظ بھی کرتا ہے، اپنی عزت پر بھی آنچ نہیں آنے دیتا۔ یہاں سے حضرت عبداللہ گئے، حضرت آمنہ سے مکہ مدینہ میں شادی ہوئی، 3 دن گزارے، واپس آئے، مدینہ سے چلے۔ مکہ پہنچنے سے پہلے وہی بنو خزاعہ کی بستی میں رکے، وہ عورت پھر اتری۔ اب حضرت عبداللہ نے سوچا مصیبت پھر گلے پڑی ہے، یہ پھر آ گئی ہے، لیکن معاملہ یہ نہیں تھا۔ وہ خاتون آئی، اپنے ساتھ ایک اپنا بھائی لائی، آ کر کہنے لگی اس نوجوان سے کہو ذرا مجھ سے بات کر لے، میں کچھ کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے پچھلی دفعہ مجھے کہا تھا شریف آدمی ہوں تو میں بھی شریف ہوں، کوئی طوائفہ نہیں ہوں، میں بھی اس سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے اس کا ہاتھ کیوں پکڑا تھا۔ حضرت عبداللہ کو دوستوں نے کہا بات سننے میں حرج نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ آگے ہوئے، وہ عورت کہنے لگی میں تورات کی، زبور کی، انجیل کی عالمہ فاضلہ عورت ہوں، میں نے تورات میں پڑھا، میں نے انجیل میں پڑھا، میں نے زبور میں پڑھا، آخری نبی کا ابا جو ہوگا اس کی شکل ایسے ہوگی۔ میں تورات میں پڑھ چکی تھی، تیری شکل پہ نشانیاں پوری تھی، میں انجیل میں پڑھ چکی تھی، تیری ماتھے اور جبین پر وہ علامات پوری تھی، میں نے یکایک تجھے دیکھا تو میں اپنی جان پر قابو نہ رکھ سکی، میں آئی تاکہ تو مجھ سے نکاح کرے، ہماری شادی ہو حلال طریقے سے، میں آخری نبی کے نور کو اٹھانے والی بن جاؤں۔ لیکن اب عبداللہ تیرے چہرے پر مجھے وہ نور نظر نہیں آ رہا، لیا کے غیور ہو، میرا پاک نبی وہ ہے، آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے تورات انجیل زبور سلامی پیش کرتے ہیں۔ تکبیر، حکمت مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، مفتی عبدالواحد قریشی۔ میں نے کہا دنیا میں لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد پہچانے جاتے ہیں، آنے کے بعد نام مقام مرتبہ درجہ حیثیت ویلیو پتہ چلتی ہے، فلاں ہے فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا نواسا۔ نہ آئے تو دنیا جانتی نہیں ہے بچی ہے یا بچہ ہے، یا کیا اس کی عمر ہے، یا کیا اس کا مقام ہے۔ ہمارا نبی وہ نہیں ہے، ہمارا نبی وہ سیرت رکھتا ہے، وہ تابناک کردار رکھتا ہے۔ میرے نبی کا وہ اعلیٰ درجے کا کریکٹر ہے کہ حضور آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے والی کتابیں حضور کو سلامی پیش کر رہی ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ رکھو، صرف یہاں پہ بس نہیں ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام حضرت اماں آمنہ کے پیٹ مبارک میں منتقل ہوئے، امام قسطلانی نے مواہب میں لکھا ہے کہ حضرت اماں آمنہ ایک اپنے قریبی کی انتقال میں فوتگی پر تشریف لے گئیں، جس وقت حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے، اور حضرت اماں آمنہ اس فوتگی پہ اس سے تعزیت کرنے گئی۔ وہ قریبی کوئی کزن وزن خاتون تھی، وہاں پر عورتیں جمع تھی، وہ حضرت آمنہ کو دیکھ کر کہنے لگی آمنہ عجیب بات ہے، کچھ عرصہ پہلے تو تیرا شوہر فوت ہوا ہے، تو اس کے غم میں ہوتی، تو خوشبو لگا کے گھوم رہی ہے۔ حضرت اماں نے فرمایا خدا کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میرا جسم خوشبودار ہو گیا۔
میں نے کہا میرا نبی آنے سے پہلے اپنا مقام رکھتا ہے. آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں. رسالت مآب علیہ السلام جب پیٹ مبارک میں آئے, عام طور پہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے, پین آف دا ڈیلیوری جسے اردو میں درد ذہ کہتے ہیں, اس طرح کی تکالیف سے خاتون کو دو چار ہونا پڑتا ہے. پر حضرت اماں آمنہ کا معاملہ یہ نہیں ہے. زرقانی کے اندر موجود ہے شرح المواہب میں, حضرت اماں آمنہ فرماتی تھی ما شعرت انی حملت بھی, مجھے تو پیٹ میں اس بچے کے آنے کے بعد کبھی بچوں والی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی, کبھی کوئی دقت و حدت و شدت محسوس نہیں ہوئی, کبھی یوں نہیں لگا میں تو پیٹ سے ہو گئی ہوں, امید سے ہو گئی ہوں. جی نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. تو اس معصوم کو رب کریم نے یہ مقام عطا فرمایا. میں نے کہا جب رسالت مآب علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں, حضور پاک علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں, تو مقام تو بنا ہے, لیکن آنے سے پہلے حضور علیہ السلام سے دنیا واقف تھی. یہ تو میں زمین کی بات کر رہا ہوں, اس پر کئی واقعات ہیں. حضرت اماں حلیمہ کی اٹھنی چلی ہے, انہوں نے دودھ پلایا ہے, وہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمیں مریضوں کو شفائیں ملی ہیں, شک صدر ہوا ہے, مجمع اکٹھا ہوا ہے, پورے ایک تفصیل ہے. لیکن یہ تو زمین کی بات ہے. میں ذرا آسمان کی بات کرنے لگا ہوں کہ رسالت مآب کو دنیا آنے سے پہلے جانتی تھی. کیا آسمان والے بھی پہچانتے تھے؟ جی, پہلا پارہ سورت نمبر 2 سورت البقرہ, رب کریم نے اپنے فرشتوں سے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, اے فرشتوں میں زمین تو بنا چکا, آسمان تو بنا چکا, میں دریا تو سجا چکا, پہاڑ تو کھڑے کر چکا, لیکن میں اس سب کی حکمرانی کے لیے زمین میں اپنا خلیفہ, اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ نے انہیں ان کے جسم سے ان کی بیوی عطا کر دی, لتسکنوا الیہا کی سبب کے طور پہ کہ بیوی سے مرد کو سکون ملتا ہے. اب آدم علیہ السلام کے جسم سے اماں حوا بنی ہے. اماں حوا اولاد آدم نہیں ہے, کیونکہ اولاد ہو تو باپ سے نکاح کیسے؟ اچھا اولاد آدم نہیں ہے تو کون ہے بھئی؟ جیسے حضرت آدم اس دھرتی کے پہلے انسان ہے, ایسے حضرت اماں حوا اس دھرتی کی دوسری انسان ہے. وہ اللہ کے امر کن سے پیدا ہوئی ہے. ہم انہیں اولاد نہیں کہہ سکتے. اگر آدم علیہ السلام کی اولاد کہیں تو اولاد کے لیے شرط ہے کہ وہ عورت سے پیدا ہو. یہاں تو مرد کی وسیلے سے پیدا ہوئی ہے, لہذا اولاد کی بات نہیں ہے. یہ ان کے جسم کا ٹکڑا ضرور ہے, لیکن اولاد آدم نہیں ہے. اس دھرتی کی دوسری انسان ہے. رب کریم نے ان کی شادی کی, شادی کے بعد جنت بھیج دیا. فرمایا فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, کوئی بین نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, تمہیں منع نہیں ہے, تم جو چاہو کھاؤ پیو, جو مزے کرنے ہیں کرو, لیکن یاد رکھنا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, اس ایک شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا, ایک درخت کے قریب نہ جانا. اجی بہت اچھا, لیکن حضرت آدم بھولے. سورت نمبر 20 سورت طٰہٰ بتاتی ہے, رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِیَ, اللہ نے حضرت آدم سے وعدہ لیا تھا. آدم علیہ السلام بھول گئے ہیں. یہ گناہ نہیں ہے, یہ بھول ہے, یہ خطا نہیں ہے, یہ نسیان ہے, یہ غلطی نہیں ہے, یہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذہول ذہن اور بھولنا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا, یہ درخت کے پاس گئے تھے, ان کا ارادہ نہیں تھا, تب گناہ بنتا. حالانکہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا, کیونکہ نبی گناہ کا معالج ہے, اور معالج کا اس مرض میں مبتلا ہونا معالج کا عیب ہے, اور نبی ہر عیب سے بری ہے. اسی وجہ سے نبی کا گناہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام بھول کے وہاں گئے. رب کریم نے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی بیوی اب زمین پہ جاؤ, فَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, ایک وقت مقررہ تک, لیمیٹڈ ٹائم تک, محدود اوقات تک تم نے دنیا میں رہنا ہے. حضرت آدم زمین پہ تشریف لائے, اللہ سے اپنی بھول کی معافی مانگی. قرآن کریم کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, ایک نہیں کئی کلمے اللہ سے سیکھے تھے, تو ان میں ایک کلمہ یہ تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مولا ہم تجھ سے اپنی بھول کی معافی مانگتے ہیں اور تو نے معافی نہ دی, ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بھول کی معافی دے دے. مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے. اسرائیلی یادی روایات میں ہے 300 سال تک دعائیں مانگی, جواب نہ آیا. 300 سال کے بعد ایک دن حضرت آدم نے دعا کے لفظ بدلے, جواب آیا. وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا تھی اللہم
اللہم انی اسألک بحق محمد. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. مفتی عبدالواحد قریشی دعا کیا مانگی؟ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اے اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میری بھول کی معافی دے دے. اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا، ہمارے ذہن میں بھی اٹھے گا کہ آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام سے تعارف کیسے رکھتے ہیں؟ ابھی تو دنیا شروع ہوئی ہے، ابھی کیسے پتا کہ محمد کریم کون ہے؟ یہی سوال اللہ کو پتا تھا کہ جواب کیا ہے. اللہ نے آپ کے اور میرے لیے حضرت آدم کی زبان سے جاری کرانے کے لیے پوچھا، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ. اے آدم حضور پاک کو کیسے جانتے ہو؟ ابھی تو ہم نے اسے دنیا میں نہیں بھیجا. حضرت آدم کا جواب سے اللہ اکبر عرض کرنے لگے، اللہ میں کیسے جانتا ہوں؟ یہاں رک ایک جملہ کہتا ہوں. ابھی سالوں سال تک جواب نہیں تھا، اب جواب آیا تو دو کام ہوئے. ایک امید مضبوط ہوئی، ایک تعلق پر خوشی ہوئی کہ اب جواب آ گیا، بات کسی نہ کسی ٹھکانے لگ جائے گی. حضرت آدم عرض کرنے لگے، لما خلقتنی بیدک، رب کریم جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فظننت انہ احب الخلق الیک. مولا میں اس بات میں درجہ یقین پہ پہنچ گیا کہ جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب. میں یہاں ایک جملہ کہنے لگا، آدم علیہ السلام نہ کسی سکول گئے ہیں، نہ کسی کالج گئے ہیں، نہ کسی مکتب گئے ہیں، نہ کسی مسجد گئے ہیں. پڑھنا لکھنا کہاں سے سیکھا؟ ابھی پیدا ہوئے، سر اٹھایا، عبارت پڑھ لی، کیا مطلب؟ کوئی کہتا فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھا، فلاں سے پڑھنا. پہلے پڑھنا سیکھا، پھر لکھنا سیکھا، پھر اس کے بعد عبارت پڑھی. آدم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، جیسے روح آئی فرفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میرا ایک سوال ہے، آدم علیہ السلام نے کہاں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا؟ بھائیو آدم علیہ السلام نے کہیں سے نہیں سیکھا. آدم علیہ السلام نبی ہیں اور نبی ڈائریکٹ اللہ کا شاگرد. نبی براہ راست اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو علوم وحبی ملے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو فیوز وحبی ملے تھے. اسے گاڈ گفٹڈ کہتے ہیں کہ جسے اللہ عطا کر دے، رب کریم عطا فرمائے، وہ حضرت آدم کو ملے ہیں. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا میں یہ لفظ فرمایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبہ، مولا میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں بات کرنے لگا ہوں، میری بات کا مطلب یہ ہے، ان دلائل میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا میں بندہ آئے، آنے کے بعد دنیا جانے، دنیا میں بندہ آئے، آنے کے بعد دنیا پہچانے، اور دنیا میں بندہ آئے، آنے کے بعد شناسائی ہو. یہ تو زمین کی بات ہے. وہ میرا پاک نبی اپنی وہ سیرت رکھتا ہے، کردار رکھتا ہے، وہ کریکٹر رکھتا ہے، وہ عزت و آبرو میرے پاک نبی کو ملی ہے. دنیا تو دنیا، آنے سے پہلے آسمان والے بھی رسول اللہ کی پہچان. آسمان والوں کو پتہ ہے، جزاک اللہ، آسمان والوں کو بھی پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کون ہے. آسمان پہ خبر تھی، زمین پہ آئی، دوبارہ آسمان پر دعا گئی، اللہ معافی دے دے. اب کام تو پورا ہو گیا تھا، صرف اناؤنسمنٹ باقی تھی، اعلان رہتا تھا. رب کریم نے فرمایا آدم غفرت لک، آدم ہم نے تمہیں معافی دے دی. ولولا محمد لما خلقتک، یاد رکھنا اگر محمد کریم نہ ہوتے ہم تمہیں بھی پیدا نہ کرتے. میرے دوستو، یہاں رک کے چھپ کے ایک مسئلہ چھپا ہوا ہے، رک کے ایک مسئلہ سنانے لگا ہوں. شاید میرے جانے کے بعد کوئی آپ کو کہے
کہ مفتی عبد الواحد نے حدیث سنائی پر یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. کچھ لوگوں کو اس طرح کا علمی بخار چڑھا ہوتا ہے. اجی پوچھے کیوں خلاف ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں کوئی اور بات ہے، حدیث میں تو الگ ہے. اجی قرآن کریم میں کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے 27واں پارہ دوسرا صفحہ، رب فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا. حدیث تم نے سنا دی، حضور کی وجہ سے پیدا کیا. اب بتاؤ ہم قرآن مانیں یا حضور کا فرمان مانیں؟ یہ شاید کوئی اعتراض کرے تو میں اس کا جواب دیتا جاؤں. بھائیو وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات اعتراض ہوتا نہیں ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے. جب نظر غلط آنا شروع ہو جائے پھر نظر کا علاج کیا جاتا ہے، نظر کا علاج کرواتے ہیں. اللہ نے ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو اہل علم بھی بنایا ہے، ان کے پاس پڑھانے کے لیے درسگاہ ہے، اور انہیں اہل نظر بھی بنایا ہے، سمجھانے کے لیے خانقاہ ہے. ہم درسگاہ کے بھی قائل ہیں، ہم خانقاہ کے بھی قائل ہیں. میرے علماء نے اس کا جواب دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہاں بات دو ہے تو وجہ بھی دو ہیں. کہتے ہیں وہ کیا؟ کہا ایک چیز کے وقوع پذیر ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازم ہے. ایک اس چیز کا سبب ہوتا ہے، ایک اس چیز کی وجہ ہوتی ہے. سبب اور ہوتا ہے، وجہ اور ہوتی ہے. تو سبب بھی ٹھیک ہے، وجہ بھی ٹھیک ہے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں مثال سے سمجھانے لگا ہوں. کوئی مجھ سے پوچھے ڈائریکٹ مفتی صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں کہوں گا میں عمران خالد کی دعوت پر آیا ہوں. کوئی آپ سے پوچھے مفتی عبد الواحد قریشی کیوں آیا تھا؟ آپ کہیں گے تقریر کرنے آیا تھا. اب باتیں تو دو ہو گئی. لوگ کہیں گے ہم نے مولوی سے پوچھا، اس نے کہا جی ان کی دعوت پہ آیا. عوام سے پوچھا، اس نے کہا تقریر کے لیے آیا. اب کون سی سچی کون سی جھوٹی؟ عقل مند کہے گا، اہل نظر کہے گا، اہل علم کہے گا بھائی دونوں باتیں سچی ہے. یہاں آنے کا سبب بھائی عمران خالد کی دعوت ہے، یہاں آنے کی وجہ بیان اور تقریر ہے. وجہ اور ہوتی ہے، سبب اور ہوتا ہے. رسول اللہ کی حدیث بتاتی ہے حضرت آدم کو رب نے فرمایا فلولا محمد لما خلقتک، حضور پاک نہ ہوتے ہم تمہیں پیدا نہ کرتے. اللہ کا قرآن کہتا ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں نے کہا قرآن بھی سچا ہے، فرمان مصطفیٰ بھی سچا ہے. مصطفیٰ کے فرمان میں سبب بتایا گیا ہے، آیت قرآن میں وجہ بتائی گئی ہے. سبب اور ہوتا ہے، وجہ اور ہوتی ہے. یہ کائنات بنی ہے، سبب حضور کی ذات ہے. یہ کائنات بنی ہے، وجہ اللہ کی عبادت. قرآن بھی ٹھیک ہے، حضور کا فرمان بھی ٹھیک ہے. یوں نہیں کہہ سکتے کہ ان میں غلطیں ہو رہی تھی. میرے ساتھیوں توجہ رکھنا، حضرت رسول اللہ کے لیے میں نے بات کی تھی کہ میرا پاک نبی وہ تابناک سیرت رکھتا ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں. آنے سے پہلے زمین والے بھی جانتے ہیں، آسمان والے بھی جانتے ہیں. اور اسی کو اگر میں دوسرے عنوان سے کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس دھرتی کے سب سے پہلے انسان کو حضرت آدم، توجہ رکھو، اس دھرتی کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کے بعد تعارف ہوا ہے تو محمد الرسول اللہ. آئیے اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک دلیل اور لاتا ہوں. توجہ ہے؟ اتنے بیٹھے آخر تک جزاک اللہ. میں نے توجہ اسی لیے پوچھی ہے نا، بعضوں کا نعرے میں بندے کا ذہن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ پھر دلیل بندہ نہیں سمجھ سکتا. توجہ رکھو، اس دھرتی کی دوسرے نمبر کی انسان حضرت اماں حوا ہے، اسے بھی حضور پاک کا تعارف کرایا. حضرت اماں حوا آپ کہیں گے وہ کیسے؟ حضرت آدم کا تعارف تو سمجھ آ رہا ہے، حضرت اماں حوا کو تعارف کیسے ہوا؟ شادی کے وقت. آپ کہیں گے شادی کا مطلب؟ جب کپل کی، جوڑے کی، میاں بیوی کی آپس میں میاں بیوی بنانے کے لیے نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں جہاں باقی شرائط ہیں وہاں ایک شرط حق مہر بھی ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بولیے، حق مہر ہے یا نہیں ہے؟ حق کے مہر حضرت اماں حوا کو ملا اور حضور کی پہچان کرائی گئی. آپ کہیں گے کیسے؟ میں یہ واقعہ آپ کی خدمت میں دلیل کے ساتھ رکھتا ہوں. حق مہر واجب ہے میرے دوستوں، حق مہر دینا ہوتا ہے. ہمارے یہاں لوگ حق مہر نہیں دیتے. میں ایک بیٹھک میں بیٹھا تھا، ایک عالم آنے والے تھے وہاں پر، تو ایک بوڑھے بزرگ بیٹھے تھے. ان کے سامنے میں نے مسئلہ بیان کر دیا کہ قرآن کریم سورت نمبر 22 سورت احزاب کہتی ہے، ساری سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 کہتا ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، کہ حق کے مہر دینا واجب ہے، ضروری ہے. تو اس بزرگ نے مجھے ایسے دیکھ کر مجھے کہا
مفتی صاحب سچی مجھے تے دیونا پوندا اس نے جب ایسے مجھے دیکھ کے کہا سچی تے صحیح دیونا پوندا یا صرف لکھن جگہ ہوندے کہ میں کو اندروں پوری کہانی سمجھ آ گئی بھی چاچے دیتا شدہ کوئی اچھا ہوں حال یہ ہے بھی چاچے دا پوتری بیٹھے پوترا ہی نال بیٹھے دوتری بیٹھے نانا دادے چاچا ہی چلا وہ جرا بیٹھے ہوتے اور میں کہا کہ سچی مفتی سے دیونا پوندا میں نے آکھن تو پہلے ہوں دے پوترا کہ ہوا کہ ابا اے اللہ دا نامن میں تو گھن کے اممہ کو لے چاہوں تا ہی سارے بال تھی گئے آج حال یہ ہے ہمارے ہم کوئی حق کے مار کو سوچتے ہی نہیں ہے تو حق مار واجب ہے میں ایک مسئلہ بتاؤں یہ اللہ کا قرآن ہے آپ کھولیے سورت نمبر 4 سورت نساء کھولیے دوسرا رکوع کھولیے رب کریم نے ارشاد فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین اگر بندہ فوت ہو گیا حق کے مار نہ دیا تو یہ قرضہ ہے پہلے بیوی کو حق مار ملے گا پھر بعد میں وراثت حق مار نے ہونا لازمی ہے میرے بھائی میں بات کر رہا تھا حضور علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا حضرت اماں حوا کو اس دھرتی پر دوسرے نمبر پہ آنے والا انسان حضور کا تعارف کیسے ہوا حق مہر کے وقت جب حق مہر کی باری آئی اس وقت کوئی جنت میں کوئی جویلر تو موجود نہیں تھے جو گولڈ سیٹ بنا کے دے اس فنگر کے لیے رنگ بنا کے دیں حضرت آدم علیہ السلام حضرت اماں حوا کو پہنائیں کوئی سلور سیٹ کوئی گولڈ سیٹ کوئی ڈائمنڈ سیٹ کوئی پلاٹینیم سیٹ کچھ بھی نہیں تھا کوئی درہم و دنانیر کوئی بینک دولت پاکستان ہندوستان بھی نہیں تھا تو کیا حق کے مہر دیا حق مہر کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں اس دھرتی کی معتبر درود پاک کے فضائل کی کتاب حضرت علامہ شمس الدین السخاوی رحمت اللہ علیہ المتوفى 902 ہجری آج 1446 ہجری ہے 1446 سے 902 کو مائنس کرو جواب آتا ہے 544 سال پہلے کا یہ بندہ ہے اس کی کتاب ہے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع اس کتاب میں اس نے حوالہ لکھا ہے وہ فرماتے ہیں امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام عشر صلوات علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لیا کے غیوروں میرا حوالہ ضائع نہ ہونے دینا کان کی کھڑکی کھول کے دل تک اس جملے کو راستہ دینا کہا جب حق مہر کی باری آئی رب کریم نے فرمایا آدم اس حق مہر میں حصہ آپ کا بھی ہوگا آپ کی بیوی حوا کا بھی ہوگا اللہ حق کے مہر کیا ہے فرمایا حق مہر یہ ہے جو محمد الرسول اللہ آنے والے ہیں آخر الزمان نبی اس پر 10 مرتبہ تم اور تمہاری بیوی درود پاک پڑھ لے حق مہر تمہارا مکمل ہو جائے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت مفتی عبدالواحد قریشی کیا بات میں نے کہا اس دھرتی پہ آنے والا پہلا انسان بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا تعارف رکھتا ہے اس دھرتی پہ آنے والی دوسرے نمبر کے انسان بھی اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کا تعارف میرے پاک نبی تو وہ ہے آنے سے پہلے آسمان والے بھی جانے آنے سے پہلے زمین والے بھی جانے آؤ توجہ رکھنا یہ میں تفصیل کی ترتیب کے اعتبار سے چھٹی دلیل آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اگر آپ نے کاؤنٹنگ کی ہو تو آپ کی مرضی لیکن میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں آؤ میں 7ویں نمبر کی دلیل آپ کی خدمت میں حضور کی آمد سے پہلے اس 7ویں نمبر کی دلیل پیش کر رہا ہوں اللہ کے رسول کو صرف جنت میں پہچان نہیں تھی بلکہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا کے لوگوں کو جب مشکل آتی پریشانی آتی دقت و شدت و حدت سے واسطہ پڑتا جنگ و جدال کا واسطہ ہوتا تو اپنی جیت کے لیے اپنی فتح کے لیے اپنے آپ کو بڑا حاوی بنانے کے لیے حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے ابھی حضور نہیں آئے تھے کہاں ہے قرآن کریم سورت نمبر 2 سورت البقرہ آیت نمبر 90 پارہ نمبر رکوع نمبر 10 پارہ نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا میرے دوستو یہ لفظ یستفتحون عربی زبان میں ثلاثی مزید کے باب استفعال ہے یہ الف سین تا طلب نیڈ ضرورت کے معنی میں آتی ہے رب کریم فرماتے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے قوم عمال کا وہ ایک سرکش قوم تھی اس سے لڑنے کے لیے قوم موسیٰ علیہ السلام گئی رب نے جہاد کا حکم
کیا. جب یہ لوگ گئے امالکا والوں کے تیر اور تلوار دیکھے, نیزے اور تفنگ دیکھے, وہ ان سے طاقت میں بڑے تھے, تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ سے اپنی فتح, کامیابی, کامرانی, فوز و فلاح کے لیے جہاں دعائیں مانگی وہاں ایک دعا آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھی مانگی. بات تورات والوں کی ہو رہی ہے جو حضرت رسول اللہ سے 600 سال پہلے انجیل اتری, 3500 سال پہلے تورات اتری, یہ تقریباً 35 صدیوں پہلے ابھی حضور آئے نہیں ہے. آنے سے پہلے وہ لوگ محمد الرسول اللہ کا راستہ دے رہے ہیں, وسیلہ دے رہے ہیں. اور میں کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھ رہا, اخبار جہاں نہیں پڑھ رہا, جنگ اخبار کا کالم نہیں پڑھ رہا, میں اس اللہ کا قرآن کا صفحہ پڑھ رہا ہوں جس پر ایمان آپ کا بھی ہے, ایمان میرا بھی ہے, جس کے لیے ہمارا نظریہ موقف بیانیہ یہ ہے کہ قرآن کی زبر زیر محفوظ ہے, مد و شد محفوظ ہے, جزم اور اس کے اعراب محفوظ ہے. وہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ لوگ جنگ میں جاتے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کا واسطہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فتح کے لیے دیتی, اللہ ان کو فتح عطا فرما دیتا. میرے ساتھیوں بتاؤ, اللہ فتح عطا فرما رہا ہے, ان کو فتح ہو رہی ہے, کامیابی, کامرانی ان کے قدم چوم رہی ہے. وجہ آپ کی اور میرے پاک پیغمبر کی ذات اقدس ہے. آؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سیرت کی بات کا پورے کا پورا ایک دلیل کے میدان میں ایک نمبر اور بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں 8ویں دلیل پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے اللہ کے رسول کی جان پہ جان شناسائی کیسے تھی؟ آپ کہیں گے کیسے تھی؟ امام سہیلی نے روض العرب میں لکھا ہے, حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ نے سیرت المصطفیٰ میں لکھا ہے, وہ فرماتے جب ابرہہ آیا, ابرہہ وہ تھا جو ہاتھی لے کر آیا, ہاتھیوں کے لاؤ لشکر لایا تاکہ مکہ پہ چڑھائی کروں اور مکہ کے اندر بیت اللہ شریف کو نعوذ باللہ گرا دو اور مسلمانوں کو بتاؤ کہ تم اپنے کعبے کا تحفظ نہیں کر سکتے. وہ اپنے لاؤ لشکر لے کر آیا, اپنی طاقت لے کر آیا, میدان کارزات میں اترا, آ کر وادی محصر جو مینا کے اندر ہے, وہاں وادی محصر میں مینا سے تھوڑی پہلے ہے, مکہ معظمہ میں ہے, اس جگہ وہ رک گیا. جب وہ رکا ابراہیم بادشاہ نے اپنے تخت شاہی کو لگوایا, اپنے ریڈ کارپٹ بچھوائے اور اپنا تخت بنا کے وہاں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بادشاہ سلامت کا دربار بنا کے بیٹھ گیا اور کہا بتاؤ کعبے کا رکھوالا کون ہے, کعبے کا متولی کون ہے, کعبے کا نگران کون ہے؟ یہ رسالت مآب کی پیدائش سے 50 دن پہلے کی بات ہے. اللہ کے رسول کے دنیا میں آنے سے 50 دن پہلے کی بات ہے. حضرت رسول اللہ حضرت اماں آمنہ کے پیٹ مبارک میں تھے, یہ تب کی بات ہے. وہ آیا اور بتایا گیا کہ عبد المطلب نام کے ہاشمی سردار ہے, وہ کعبہ کے متولی, کعبہ کے کنٹرولر, کعبہ کے چابی بردار, کعبہ کے نظام سنبھالنے والے ناظم کعبہ ہے. اس نے کہا اچھا بتاؤ عبد المطلب کا کاروبار کیا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ اونٹوں کا تاجر ہے, اونٹ خریدتا اور بیچتا ہے. اس نے کہا اس کے اونٹ کا مال کہاں ملے گا؟ کہا فلان جنگل میں اس کے اونٹ چرتے ہیں. اس نے اپنے فوجی بھیجے, کہا کعبے کے در باندھ کے سارے اونٹ قبضے میں لو, میرے پاس لے آؤ. انہوں نے 200 اونٹ پکڑے, ابراہہ کے پاس لے گئے. ابراہہ نے سمجھا میں نے بڑا قلعہ فتح کر لیا ہے, لہذا عبد المطلب اپنے اونٹوں کے لالچ میں میرے پاس آئے گا, میری منت ترلا کرے گا, میں اس سے شرطیں طے کروں گا. ابھی مال چاہیے کعبہ دے دے, اونٹ چاہیے بیت اللہ دے دے, پھر ہم اسے گرائیں گے. یہ اس کا ذہن تھا. لیکن قرآن کہتا ہے انہم یکیدون کیدا فاکید کیدا. ایک چال کافر چلتا ہے, ایک جواب رب دیتے ہیں. تو رب کریم کو کچھ اور منظور تھا, یہ کچھ اور سوچ رہا تھا. جب عبد المطلب کو پتا چلا تیرے 200 اونٹوں کو پکڑ کے ابراہ لے گیا, حضرت عبد المطلب نے ساتھیوں سے کہا آؤ ابراہ کے پاس چلتے ہیں. یہ گئے, اپنی چاہو جلال کے ساتھ گئے, ہاتھ میں عصا تھا, یہ جا کر اس کے کارپٹ پہ رکھ کے یہ اس کو چیرتے ہوئے جب اس کے پاس گئے, حضرت عبد المطلب کے چہرے پہ نور محمدی کا ایک جمال تھا, کیونکہ دادا جان کس کے تھے, اس نسل کی حفاظت تو اس ہاشمی پشت میں آ رہی تھی, لہذا ان کے چہرے پہ نور محمدی جھلک رہا تھا. اس نور کی برکت, شان, ہیبت, روب, دبدبہ, جلال کی وجہ سے ابراہ اپنے
فرش و عرش پہ ٹک نہ سکا، وہ اترا اور سوچنے لگا اگر اس کو بٹھاؤں میری بادشاہت جاتی ہے، کیا کروں؟ عبد المطلب کو بھی نیچے بٹھایا، خود بھی نیچے اترا اور کہنے لگا سردار صاحب بتائیے کیسے آنا ہوا؟ اور عبد المطلب نے تاریخی جملہ کہا کہ تو بادشاہ ہے یا کرپٹ اور ڈاکو ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہ رعایا کے مال پہ قبضہ کب سے کرنا شروع کیا؟ کیوں پکڑے میرے دوستوں نے؟ اس کا تو ذہن تھا کوئی مذاکرات ہوگی، کوئی جی جناب حضرت کی بات ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے تو ایسے چڑھائی کی جیسے چڑھائی کا حق ہو، کس بنیاد پر پکڑے؟ یوں رعایا کے کام ہوتے ہیں، بادشاہ ہو یا ڈاکہ مار رہے ہو؟ میں نے کہا جی ہم 200 اونٹ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مجھے بڑا افسوس ہے۔ ابرہہ کہنے لگا، میں نے کہا کیا افسوس ہے؟ کہ تمہیں اپنے کعبے کی فکر نہیں ہے، میں اسے گرانے کے لیے ہاتھی لایا ہوں، تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے؟ لیا کہ غیورو ذرا کان کی کھڑکی کھولنا، جواب سننا رسول اللہ کے دادا جانا۔ فرمان لگے ہوئے ابرہہ کعبے کی فکر، انا رب الابل وللبیت ربہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنی چیز کی فکر ہے، کعبے کا مالک رب ہے، آ تو صحیح، کعبے کا مالک رب ہے، آ تو صحیح۔ اس بات پہ ابرہہ اندر سے ہل گیا، اس نے کہا اتنے بے فکر لوگ ہیں، کعبہ رب کا ہے، آ تو صحیح، ہوگا کیا؟ بہرحال اس نے اونٹ چھوڑ دیا، اس نے اونٹ چھوڑے اور حضرت عبد المطلب آئے، کعبہ شریف کے در کو پکڑا اور آ کر دعا کی، اللہم ان المرء یمنا رحلہ فمنا رحالکا وانصر علی آل السلیب وآبدیہ اليوم آلکا لا یغلبن سلیبہم ومحالہم ابدا محالکا جروا جمیع بلادہم کی یصبوا عیالکا۔ حضرت عبد المطلب کی ایک نظم ہے، میں پورا پڑھ نہیں رہا، میں ایک جھلکی دے رہا ہوں۔ عبد المطلب نے اتنا مانگا کہ اے اللہ، لوگ اپنے گھر و در کا خیال کرتے ہیں، آج تیرا گھر تیرے حوالے، تو اس کا خیال رکھنا۔ ہم اپنی اپنی چیزیں لے کے ایک سائٹ پہ جا رہے ہیں، عبد المطلب سمیت اہل مکہ نے مکہ کا شہر خالی کیا، پہاڑوں پہ گئے۔ جب ابرہہ آیا تو آپ نے بھی پڑھا ہے، سنا ہے، ہم نے بھی پڑھا اور سنا ہے، 30واں پارہ ہے، رب کا قرآن ہے، سورۃ الفیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ رب کریم نے فرمایا، محبوب مصطفیٰ نے بتائیے آپ کے رب نے ابرہہ کا حشر کیا کیا؟ فرمایا فجعلہم کعصف مأکول، جب ابابیل اوپر سے کنکریاں مارتے تھے یہ چبایا ہوا نوالا بن گئے تھے۔ اس پوری بات میں جہاں ساری عظمتیں کعبے کی ہوں گی، ساری عظمتیں باقی چیزوں کی ہوں گی، ابرہہ کی ضلالت ہوگی، لیکن ایک بات تو سمجھ آئی، حضور دنیا میں نہیں آئے، آنے سے پہلے محمدی نور کا استقبال کی وجہ سے بادشاہ کانپ گیا۔ میرے پاک نبی اس دھرتی پہ آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا جانتی ہے، آئے نہیں ہیں، آنے سے پہلے دنیا پہچانتی ہے۔ میرے دوستو اعلان نبوت نہیں ہے، اس سے پہلے بھی دنیا جانتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اعلان نبوت نہیں ہے تو کیسے دنیا جانتی ہے؟ آؤ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جب بحیرہ راہب کے پاس سے گزرے تھے شام کا قافلہ، جن میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے والد مکرم، حضور پاک کے شفیق الرحیم چچا جناب خواجہ ابو طالب حضور پاک کے ساتھ تھے، تو بحیرہ راہب نے کہا تھا اس معصوم بچے کو واپس لوٹا دو، جو آخری کتابوں کا علم میں رکھتا ہوں جو پہلے اتری، اس کے مطابق یہ تو نبی ہے، یہودی تکلیف نہ دے دے۔ چہرہ بول رہا، چہرے بتا رہے ہیں، چہروں کے معاملات سامنے ہیں۔ میرے دوستو رسالت مآب علیہ السلام کی بات پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں نامے کے بعد 10ویں اور آخری دلیل پیش کرنے لگا ہوں کہ رسالت مآب کے آنے سے پہلے دنیا حضور کو کیسے جانتی تھی، کیسے پہچانتی تھی۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، توجہ۔ یہ جو انبیاء کرام نے دعائیں مانگی، اللہ ہمیں حضور پاک کی امت سے پیدا فرما دے، میں پوچھتا ہوں وقت کا نبی نبوت ملنے کے بعد، وقت کا نبی شریعت ملنے کے بعد، وقت کا نبی دین ملنے کے بعد، وقت کا نبی اپنا مذہب ملنے کے بعد، وقت کا نبی اللہ کی وحی کو لینے کے بعد، وقت کا نبی کتاب لینے کے بعد، وقت کا نبی سنت لینے کے بعد، وقت کا نبی احکامات لینے کے بعد، وقت کا نبی اللہ سے تعلیمات لینے کے بعد، وقت
کا نبی رب سے علم عمل لینے کے بعد بھی خاتم الانبیاء کی امت میں آنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ حضور سے پہلے حضور کو جانتا۔ صرف میری دلیل نہیں، اللہ کا قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جب انبیاء نے دنیا میں آنا تھا اس سے پہلے اللہ نے آسمان پہ میٹنگ سجائی، انبیاء کو بلایا، انہیں کہا میں تمہیں کتاب و حکمت، نبوت، علوم و شریعت و دین و مذہب دے چکا ہوں، تم نے دنیا میں جا کے اپنے مذہب تبلیغ کرنے ہیں، لوگوں تک پہنچانے ہیں، لیکن یاد رکھنا ثم جاءکم رسول، اگر تمہارے دور نبوت جاری ہو اور اس دوران محمد الرسول اللہ آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَكْفُرُنَّهُ، تم نے اپنا مذہب کی دعوت نہیں چلانی، اپنی کتاب کی طرف نہیں بلانا، محمد الرسول اللہ پہ ایمان ملانا ہے، ان کی مدد بھی کرنا۔ یہ بتا رہا ہے، یہ معاملہ سمجھا رہا ہے کہ میرا پاک نبی وہ نہیں ہے جیسے عام بچہ پیدا ہونے کے بعد دنیا جانے اج ایندہ پتر جمع ہے، وہ ایویں اغو بغو کریں دے، انہیں ایویں حالات و واقعات اے مزاج ہے، جی نہیں، یہ دنیا میں آنے کے بعد دنیا جانتی ہے، یہ عوام کی بات ہے، آنے سے پہلے دنیا کو پہچان کرائی گئی ہے، یہ مصطفیٰ کی ذات کی بات ہے۔ میرے دوستو، اسی بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ میرے پاک نبی سا کوئی نہیں، محمد ہمارے بڑی شان والے، کیونکہ میرے پاک نبی کا یہ مقام ہے۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ سمری، اور جسے سریکی میں خلاصے کو کہتے ہیں نچوڑ اردو ہے، تو سریکی علیہ میں دسو کیا دے مغز عربی ہے، کیا دے یہ حال ہے، میں امتحان ہے، میں جاتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں سریکی کا تو آپ کو آوے تک کرا آتا کیا دے التا آدھے نے التا کٹو انہیں سچ کٹو، ٹھیک ہے، پورے بیان دا التا خلاصہ، شکر ہے جو میں کو یاد آگا نام یاد ہے آگے نا یہ کوئی نہیں آگا۔ میرے دوستو، پورے بیان کا خلاصہ کہ صرف سیرت بیان کرنے سے نجات نہیں ہے، سیرت بیان کرنے سے ہمیں خوشی ہے، ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، لیکن نجات صرف سیرت پہ نہیں ہے کہ ہمیں خوشی ہے خوشی ہے خوشی ہے، نجات تب ہے جب جس کی آمد پہ خوشی ہے اس کے احکامات کو مانو، اس کے فرمودات کو مانو، اس کی تعلیمات کو مانو، اس کے احادیث کو مانو، جو نبی نے حکم دیا ہے عمل کرو، جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ پورے بیان کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم اس سیرت کی گفتگو سننے کے بعد ہم اعمال میں آگے نہیں چلتے تو پھر یاد رکھنا ابو لہب نے بھی حضور کے آنے پہ خوشی کی تھی، لیکن وہ بے ایمان بنا، کیوں؟ اس نے صرف محمد الرسول اللہ کے آنے پہ خوشی کی ہے، حضور کی بات کو نہیں مانا۔ تبت یدا ابی لہب و تب اسٹیمپ لگ کے وہ جہنم میں بن گیا، اور اکیلا نہیں، وامرأتہ حمالۃ الحطب، ود فیملی دوسری بنا، وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ تو میرے دوستو، ہم رسول اللہ کی امتی بنے، ابو لہب والے نہیں، ابو بکر کی اتباع۔ ابو لہب آنے کی خوشی کر رہا تھا، حضور کی بات پہ عمل نہیں کر رہا تھا، ابو بکر کو خوشی بھی تھی، عمل بھی، ٹھیک ہے؟ کردار ابو بکر کو زندہ رکھنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک بات کہوں گا، اپنے اکابر کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے آپ لوگ دعا بھی کیا کریں، اور دعا کے ساتھ آپ لوگ اپنے نوافل میں، باقی معاملات میں یہ ساری چیزیں رکھا کریں، تاکہ آپ علماء کرام کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس میں نیکیوں میں خود بھی شامل ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی۔ مفتی صاحب کیا نبی پاک علیہ السلام کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش اور وفات کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، میں صرف 12 کی بات نہیں کرتا، 12 کا بھی قول ہے، باقیوں کا بھی قول ہے، میں ایک خلاصہ دیتا ہوں آپ کو جس سے بات حل ہو۔ مختلف روایات ہیں، حل یہ ہے، حکیم الامت مولا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سارے بندے دھرتی کے متفق ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی پیدائش بھی ہے، ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی وفات بھی ہے۔ تاریخہ تو ساگو پیچھو کر سکتے ہوئے روایات ہے، لیکن مہینہ ایک ہے، اسی میں آمد ہے، اسی میں جانا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک مہینے میں اللہ نے دونوں چیزیں جمع کیوں کی؟ فرماتے ہیں اس کی حکمت یہ ہے کہ خیر الامور اوسط ہے، تم پیدائش کی اتنی خوشی نہ مناؤ کہ تمہیں وفات بھول جائے۔
اور وفات کا اتنا غم نہ مناؤ کہ تمہیں پیدائش کی خوشی برابری درمیانہ راستہ رکھو. یہ امت وسط امت ہے, خیر امت ہے, اس لیے اس معاملے کو ایسا ہی رکھیں. اشرا مبشرہ والی حدیث کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ جھوٹ. مرزا نے کی آتا ہے, مجھے بتائیں تو اسے کیا آتا ہے. تازہ لاہور سے آ رہا ہوں تو میرے منہ پہ پنجابی آ رہی ہے. وہ لعنت انہیں وہ شکل دے بھی ہے کوئی دیکھن نہ سمجھ آ رہا ہے بچڑا کہ بڑا مرزا ہوئے یا نکا مرزا ہوئے دیکھ کے بعد نہ سمجھ نہ رات علیہ میں نکھا ہوا دن ہوا آ گیا کافی ہے. لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں, مرزے کو کب کھاتا ہے آپ اس کی بات کرتے ہیں, آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اتنی ویلیو دیتے ہیں مرزے. میں نے کس زمانے میں اس کے اوپر 2-4 باتیں کی تو اگلے دن فون کر کے ہمیں کہا حاجی مفتی صاحب میں کو امی منع کی تھا مناظرہ نہ کی تھا کر بتو سا چوت تھی بچو. میں کہ بچڑا حالت ہے نکا جڑا پوچھ دے اسے پیر آیا. جی کخ بھی نہیں گیا. یاد رکھیں عالم بننے کے لیے 8 سال کورس کرنا پڑتا ہے. جیسے ہے نا نرسری KG1 KG2 پلے گروپ نرسری پریپ, پھر اس کے بعد پرائمری, پھر مڈل, پھر میٹرک, پھر FA, پھر BA, پھر اس کے بعد MA, پھر MAd, پھر اس کے بعد جو ہے نا آگے جا کر MPhil, اور MPhil کے بعد PhD فلسفی آف ڈاکٹریٹ. یہ جیسے تعلیمات کے نام ہے نا ایسے ہی مولویوں کی کلاس پڑھنے کے نام ہیں. اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ, دورہ حدیث, تخصص الافتاء, تخصص الحدیث, تخصص التفسیر, اور تخصص الدعوت والتحقیق, تخصص القضاء. ایک کم از کم یک کے کورس کرن واسطے 15 سال لوڑ پوندن, اور کم سے کم صرف عالم بننے کے لیے بھی صرف مولی ہوئے اون دے واسطے 8 سال لوڑ پوندن. اولا, ثانیہ, ثالثہ, رابعہ, خامسہ, سادسہ, سابعہ, دورہ حدیث. مرزے نے 8 سالوں میں 1 سال بھی نہیں پڑھا کسی وجہ سے, 8 منٹ ہی نہیں پڑھی. جھوٹ دا مولوی ہے, پا نہ پڑھی تو ملا پڑھ کھڑی. آپ اسے مولوی کہتے ہیں, آپ اسے دین لینے جاتے ہیں. میں نے ایک مرزے کے پلمبری سے یہ بات کی کہ میں نے کہا تمہارا مرزا پڑھا کیا ہے؟ جی آپ پڑھ کے علم آ گیا. میں کہ آپ پڑھ کے علم آمانا لے دیکھا حال مننی آئی نا 10 لاکھ روپے دے کے گردے کو ڈاکٹر کو آپریشن نہ کرا, 100 روپیہ نے موچی کو رمبی بڑی تیز ہے, دستی میں مرے سی گردہ کٹ کے دھوش ہو کے بلا لاج جتی سی سکتا ہے, گردہ نہیں سی سکتا ہے. ڈاکٹر دا کٹر نکا جڑا ہوندا موچی دی رمبی ہوندے کول جاندی میں تیز ترار ہوندی ہے, ایویں ڈنڈیار تیز ہوندی ہے. اوہ لوا اکے صحیح موچی دی رمبی بناواں جان دا مسئلہ ہے, صحیح دے واسطے ترکڑا ڈاکٹر چاہیے. میں کہ پتر مرزا ہی موچی والا حال ہے, ایمان دا مسئلہ ہے, ایندے واسطے ترکڑا عالم چاہیے. اجی میں راہ ویندے تساں بیٹھے وے راہ تے کوئی ترنگڑی تے آندے ویندے کوئی چمڑی کو دین اتنا سوکھا ہے. ہاں جو مرزا ہی میں بیٹھ کے پڑھ گئے وہ کیڑا سوکھا ہو گیا نا. اگر یہ ماں دا دودھ پیتے, میں امیر عظیمت کی زبان ہی چاہتا, ماں دا دودھ پیتا بوتل درس پیتا تے سارے سامنے کھڑ گیا. منتا کر مولی بوئے تے وانی کھڑوتے کنڈے کھڑکا زور لئی کھڑن بھی آگاہ کر وہ کوڑ کے لیے اندر وڑ کے بیٹھے تو نکلن واسطے تیار ہوئی. تو تو ساتھ مرزا ہی آ گیا کک کیوں کو نہیں آگا کک جب کو آدھے نا الچٹو من الڈگر سمجھ آئیے خوش ہوتے کو کک ہی نہیں آگا وہ کو تو ویلیو شیلیو نہیں دیکھ لیں. مفتی صاحب لوگ کہتے ہیں گھر سجاؤ تو حضور آ جاتے ہیں. ہم نے تو ایسی بات شریعت میں کہیں نہیں پڑھی, ہاں یوں پڑھا ہے کہ اپنے دل کو سنت سے سجاؤ تو حضور پاک کی نبوت کا نور آ جاتا. دل کو سجاؤ, پتہ نہیں گھر سجاوان ہوتے تو میں کو کوئی نہیں پتا, لیکن دل کو سجاونا چاہیے, سنت دے نال شکل کو سجاونا چاہیے. حضور علیہ السلام دی شکل مبارک دے نال لباس کو سجاؤ, پیو ماں دا آکھا منو, زال دے حقوق ادا کرو, گوانڈی دے حقوق ادا کرو, ایویں ہمسائے دے سارے حقوق, وڈیاں دی عزت, چھوٹیاں دی شفقت, علماء دی قدر, یہ سارے ترتیبہ ہیں انہاں نال سجاؤ تا حضور دی نبوت دے نور تو ضرور مل سکے. مولانا فرض نماز کی 1 رکعت میں امام سورۃ فاتحہ کے بعد 1 سے زائد سورتیں پڑھ سکتا ہے؟ جی پڑھ سکتا ہے. 10 سورتیں اکٹھے پڑھے تو کوئی مسئلہ کو نہیں. قرآن خوانی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھنے کو تو کوئی بھی منع نہیں کرتا, کون قرآن خوانی سے منع کرتے ہیں, لیکن آپ کس قرآن خوانی کی بات کرتے ہیں آپ وہ بھی ساتھ لکھ دیتے ہیں نا. قرآن خوانی جائز ہے, قرآن پڑھنا. جو قیودات اور وغیرہ معاملات لگاتے ہیں آپ تفصیل دیں گے, آپ تفصیلی جواب دیں گے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ.